بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یوں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت و ہر آن اپنے بندوں کی دعا و فریاد کو سنتا اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات ایسے بھی ہیں جن میں دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں اور اپنا اثر خوب دکھاتی ہیں۔ یہاں پر کچھ ایسی ہی مصنون دعائیں و اذکار اور ان کے کچھ اوقات بیان کیے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے خود سری کرتے ہیں وہ بہت جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذکورہ بالا آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، دعا عین عبادت ہے، اسی لیے تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اسی طرح سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے متعدد اوقات اور جگہیں ہیں جن میں سے ہم کچھ یہاں بیان کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل الدعا الحمدللہ ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مریض کی عیادت کے لیے یا کسی میت کے جنازے پر جاؤ تو اچھی بات کہو، اس کے لیے دعا مانگو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں یعنی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں شب قدر میں کون سی دعا مانگوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ رات کے آخری حصے میں یعنی سحری کے وقت دعا کرنا، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول فرماتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و کرم ہے کہ ان کی ضروریات اور تکالیف دور کرنے کے لیے نزول فرماتا ہے اور صدا لگاتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو اسے بخش دوں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اذان اور بارش کے وقت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسرے بارش کے وقت۔ اذان اور اقامت کے درمیان حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو، جب امام وللضالین کہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ حالت سجدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ فرض نماز کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ تلاوت قرآن کے بعد حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़े उसे चाहिए कि अल्लाह से सवाल करे, इसलिए कि अनकरीब ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पढ़कर लोगों से सवाल करेंगे। जुमे के दिन की एक खास घड़ी। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन का तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन में एक साथ ऐसी है कि कोई मुसलमान बंदा खड़ा होकर नमाज पढ़े और उस साथ में जो चीज़ भी अल्लाह से मांगता है अल्लाह ताला उसे अता करता है, और अपने हाथों से उस साथ की कमी की तरफ इशारा किया, यानी वो वक्त बहुत छोटा है। आब जमजम पीते हुए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमजम का पानी जिस नीयत से पिया जाए वो पूरी होती है, मुर्ग की बांग सुनते वक्त। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके रहमत व फजल की दुआ मांगो, क्योंकि उस वक्त मुर्ग ने फरिश्ता देखा है। और जब तुम गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से खुदा की पनाह मांगो, यानी औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली वाले यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में मांगी थी वो ये थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसलिए आजमाइश और परेशानी के वक्त जो मुसलमान इन्हीं अल्फाज से अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी दुआएं उस वक्त तक काबिल कबूल होती हैं जब तक कि जल्दबाजी से काम न लिया जाए। जल्दबाजी यह है कि बंदा कहे कि मैंने दुआ मांगी थी मगर वो कबूल नहीं हुई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कभी अपने हक में या अपनी औलाद और माल व जायदाद के हक में बद्दुआ न करो, कहीं ऐसा न हो कि वो वक्त दुआ की कबूलियत का हो और तुम्हारी वो दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, जिसके नतीजे में खुद तुम पर तुम्हारी औलाद या माल व जायदाद पर कोई आफत आ जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये बात पसंद करता हो मुसीबत और तकलीफ के वक्त अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाए तो उसे चाहिए कि वो खुशी की हालत में भी कसरत के साथ दुआ करता रहे। ये बात हमेशा याद रखें कि हर वो दुआ जिसकी तालीम सुन्नत में मौजूद हो, यानी मसनून दुआएं, वो ज़रूर कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह करीम सुन्नत को पसंद भी फरमाते हैं और कबूल भी। जो चीज़ सुन्नत में मौजूद हो वो भी कबूल फरमाते हैं, इसलिए मसनून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। बतौर ख़ास मज़कूरा बाला औकात में दुआएं ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन आदाब की रियायत करते हुए कबूलियत दुआ के कामिल यकीन के साथ खूब दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।